اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک بابرکت بامقصد محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ عرس قادری کی آخری محفل ہے، قل کی محفل ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ اس قادری اسٹیج کو تمام سلاسل کے معطر پھولوں سے مہکا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس بار مشورہ یہ ہوا کہ شامیانے نہ لگائے جائیں کیونکہ گرمی بہت ہے، اور پچھلے 4 سال سے یہ بات بھی ختم ہو گئی ہے کہ جاتے ہوئے شامیانے گنتے جانا، واہ واہ، کیونکہ اب اس میدان میں جگہ نہیں ہے بڑا کرنے کی۔ آج سے 4 سال پہلے وہ جگہ ختم ہو گئی، اب اتنی جگہ میں ہر سال پروگرام ہوتا ہے، لہذا شامیانے گننے کی بھی اب ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے حضرات آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں درگاہیں بھری ہوئی ہیں، لنگر خانہ بھرا ہوا ہے، پورا راستہ بھرا ہوا ہے، دیوان خانہ بھرا ہوا ہے، دیوان خانے کی چھت پہ بھی کچھ پیر بھائی آرام فرما رہے ہیں، اور بہت سے لوگ ادھر کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے سڑک تک، اور کچھ لوگ ہوٹل پہ بیٹھے ہوں گے۔ آواز چونکہ سب جگہ جا رہی ہے اور اسکرین لگی ہوئی ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، شریک ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اس بار مغرب کی نماز میں ایسا لگا کہ یہ فجر کی نماز ہے، قل کی نماز۔ قل کے دن اب جو فجر میں نماز ہوگی، عام طور سے وہ نماز یہاں تک آ جاتی تھی، آج مغرب کی نماز کا عالم یہ تھا کہ یہاں تک مغرب کی نماز کے پبلک عوام تھی، الحمدللہ۔ تو غوث اعظم کا یہ فیضان ہے، حضور شمس ماہرہ کی عطا ہے کہ دن بدن معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ ترجمان قادریت کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، فرماتے ہیں کہ اپنے حصے میں اگر عشق کی دولت آئے، واہ، اپنے حصے میں اگر عشق کی دولت عشق کی دولت آئے، سینے میں درد اٹھے درد میں لذت آئے، واہ 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 واہ، سینے میں درد اٹھے درد میں لذت آئے، اور روز افزوں ہو سلامت رہے اے جذبہ شوق، واہ واہ، روز افزوں ہو بڑھتا رہے، روز افزوں ہو سلامت رہے اے جذبہ شوق، کوچے عشق میں ہم تیری بدولت آئے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اسی غزل کا ایک شعر اور یاد آ گیا، سن لیجئے کہ خواب میں بھی جو وہ ہستی ہوئی صورت آئے، واہ، خواب چین آ جائے دل زار کو راحت آئے۔ اور مقتن فرماتے ہیں کہ ایک دانہ بھی جو مل جائے گدا راجی کو، ایک دانہ بھی جو مل جائے گدا راجی کو، اس کے کشکول میں دارین کی دولت آئے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ تو روز بڑھتا جا رہا ہے یہ عشق کا معاملہ ہے۔ اور آج ہمارے درمیان ترجمان صوفیہ حضرت علامہ ڈاکٹر سید شمیم الدین منیمی صاحب مدد اللہ العالی زیب سجادہ خانقاہ عالیہ منیمیہ پٹنہ شریف بہار سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آج ان کا خطاب صوفیانہ، عارفانہ، عالمانہ، محققانہ، عاشقانہ ہم لوگ سنیں گے، اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ شیخ صاحب علیہ رحمت و رضوان کا یہ طریقہ رہا کہ انہوں نے اپنے آنے والے مہمانوں کا استقبال کیا اور شکریہ ادا کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ تقریباً ہر سال وہی لوگ آ رہے ہیں، آپ سب لوگ بھلی بھانتی جانتے بھی ہیں، اور ان میں سے بہت سے لوگ تو ایسے ہوں گے کہ مجھ سے اچھا تعارف آپ لوگ ہی کرا سکتے ہیں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا، مگر پھر بھی خانقاہوں میں روایتوں کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت جب درگاہ میں حاضری کرنے جاتے ہیں تو بالکل اسی انداز سے جاتے ہیں جس طرح انہوں نے اپنے پیر و مرشد کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ واہ، بے شک، روایت پر اتنی مضبوطی سے قائم ہیں، اور خانقاہیں اپنی روایات کی بنیاد پر ہی زندہ رہتی ہیں۔ جو اپنی روایات کو چھوڑ دے تو پھر اس کی تاریخ مٹ جاتی ہے۔ تو تمام آنے والے تمام حضرات کا، علماء مشائخین کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خاص طور پر
حضور شمس ماہرہ کے خانوادے سے جس کو نسبت ہے، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر سال کرم فرماتے ہیں۔ حضور سچے میاں صاحب قبلہ مدد اللہ العالی تشریف فرما ہے۔ آج کے مقرر خصوصی اور جن کا خصوصی خطاب ہمیں سننا ہے، حضرت علامہ مولانا سید ڈاکٹر شمیم الدین مونیمی مدد اللہ العالی تشریف لائے ہیں، ان کا بھی استقبال ہے۔ شہزادہ غوث اعظم حضرت شیخ جیلانی پاشا مدد اللہ العالی نیرول شریف کرناٹک سے تشریف لائے ہیں، ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ اور اس طرف اسٹیج پر ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما تمام صاحب سجادگان میں سب سے نوجوان اور کم عمر صاحب سجادہ حضرت مولانا سید عادل محمود کلیمی مدد اللہ العالی تشریف فرما ہے، ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ رودولی شریف سے ہر سال صوفی شاہ آفاق احمد صاحب مدد اللہ العالی تشریف لاتے تھے، وہ اس سال جامعہ ازہر میں مصر میں زیر تعلیم ہے، وہ نہیں آ سکے، تو ان کی جگہ پر مخدوم صاحب نے ایک کی کمی ہوئی تو دو کو بھیجا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان یہ کرم فرمائیاں ہیں بزرگوں کی۔ شاہ یوسف صاحب یہاں تشریف فرما ہے، چھوٹے صاحبزادے صاحب سجادہ خانقاہ رودولی شریف کے، اور ان کے چچزاد بھائی حضرت شاہ فارس میاں صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ اور بالخصوص یعنی اعلیٰ تخصیص بدایوں کے، اگر میں یہ سوال کروں کہ بدایوں کا بادشاہ کون ہے، واہ واہ ایک جواب ملے گا، واہ واہ، بڑے سرکار چھوٹے چھوٹے سرکار۔ سرکار۔ بڑے سرکار چھوٹے سرکار کا معاملہ یہ ہے کہ عدالت، بدایوں کی عدالت اگرچہ کلکٹریٹ میں لگی ہو، واہ واہ، اگرچہ کچہریوں میں لگی ہو، مگر فیصلہ چھوٹے بڑے سرکار سے ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، بڑا فیضان ہے، ایک عالم معترف ہے۔ جب حضور قادری دولہ کی بچپنے میں طبیعت خراب ہوئی اور تاج الفہول بدایوں میں نہیں تھے، باہر تھے سفر میں، علاج ہوا، کسی طور مرض پر قابو نہ پایا جا سکا، تو تار بھیجا گیا کہ آپ کے چھوٹے صاحبزادے جو بہت چھوٹے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے، کیا کیا جائے، تشریف لے آئیں یا سفر کو ملتوی کر دیں اپنے آپ۔ ادھر سے جواب آیا کہ گھبراؤ مت، بڑے سرکار کا پانی لا کے پلا دو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ پانی لا کے پلایا گیا، مرض ختم ہو گیا، سبحان شفا اللہ۔ مل گئی۔ اب لوگ اسی گتھی کو سلجھانے میں لگے ہیں کہ شفا کون دیتا ہے اور شفا کس سے ملتی ہے اور واہ۔ شفا کہاں سے آتی ہے اور کیسے آتی ہے۔ ارے ڈاکٹروں کی، MBBS کرنے والے ڈاکٹروں کی گولی میں اتنی شفا کہ ایک کیروسین کی گولی بخار بھگا دے، تو پھر وہ کہ جس کی دوستی اس ذات گرامی سے ہے کہ جو مرض کا بھی خالق ہے، شفا کا بھی خالق واہ ہے۔ واہ، اذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو پانی تو بڑے سرکار سے آیا تھا، اب ادھر سے پانی چلا اور ادھر سے اللہ کا حکم ہوا کہ ساتھ ساتھ شفا بھی چلی، واہ 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 واہ، اور ایسی شفا پانی پینے پر آپ نے سنا ہوگا کہ کسی بزرگ کا جھوٹا پانی کسی نے پیا، کسی بزرگ کا پڑا ہوا پانی پیا، کسی بزرگ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن غوث اعظم نے چاٹ لیا، تو آپ نے دیکھی کیا فصاحت و بلاغت غوث اعظم کی۔ تو بڑے سرکار کے یہاں کا پانی پینے والے کی بھی زبان میں کوئی تاثیر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس کی زبان و بیان میں کیا ہوا؟ اس کی زبان و بیان کا عالم یہ ہوا کہ جب یہ بچہ جس نے بڑے سرکار کا پانی پیا تھا، جب یہ جوان ہوتا ہے اور مسجد اقصی کا ارادہ کرتا ہے سفر کا، تو شہر کے باہر سارے مفتی اور علامہ آ کر استقبال کرتے ہیں اور ممبر پیش کیا جاتا ہے کہ مسجد اقصی کے ممبر پہ کھڑے ہو کر آپ خطبہ دیں، اور اس نوجوان کی، اس مفتی اور اس عالم کی زبان لڑکھڑاتی نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ اور سبحان جب وہ مدینہ شریف حاضر ہوتا ہے اللہ، تو مدینہ شریف کی مسجد نبوی کا ممبر پیش کیا جاتا ہے کہ آج جمعے کا خطاب آپ فرما دیں۔ مکہ شریف حاضر ہوتے ہیں، وہاں خطاب کرتے ہیں، واہ۔ غوث اعظم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، وہاں خطاب کرتے ہیں، اور جب مجمع آمنے سامنے کا لگا ہو، شاہ سعود کی محفل لگی ہو، وہاں بھی کھڑے ہو کر اس کے سامنے اس کے منہ کے اوپر اس کا منہ توڑ جواب بھی دے کر آتے ہیں، مگر زبان نہیں لڑکھڑا رہی۔ واہ واہ، حیدرآباد بادشاہ کے سامنے بولتے ہیں، زبان نہیں لڑکھڑاتی، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ یہ پانی ہے بڑے سرکار کا جو بول رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ واہ واہ، وہاں کے خدام حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں، پیر جی حضرات، میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں۔
बड़े सरकार छोटे सरकार की दुआएं हमारे साथ हैं। इसीलिए याद रखिए, इसीलिए आज तक खानकाह कादरिया कोई मुकदमा नहीं हारी। आहा, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह आज तक खानकाह कादरिया कोई मुकदमा नहीं हारी, वो चाहे ज़ाहिरी हो या बातनी हो, मुकदमे नहीं हारा। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकदमेबाजी करते भी नहीं हैं। जी। मगर अब कहीं कोई मुकदमा हो जाए तो फिर बड़े सरकार से फैसला होता है, और हम उनके खादिम हैं, उनके वफादार हैं। तो बदायूं में ऐसा नहीं हो सकता, केस बदायूं में चले और मुकदमा हार जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बड़े सरकार का करम है, तो उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। उनके खुद्दाम हजरात का, पीर जी हजरात का इस्तकबाल करते हैं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उनके बाद पीछे स्टेज पर बहुत सारे मशाइखीन उलमा तशरीफ़ फरमा है। हमारे दोस्त हज़रत अल्लामा मौलाना अनवार शेरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा है। उनके साथ उस खानकाह के सूफ़ी निशात मियाँ साहब बैठे हुए हैं, तशरीफ़ फरमा है। खानकाह शेरिया से तशरीफ़ लाए हैं मौलाना फ़हीम सकलनी साहब बैठे हुए हैं, और दीगर हजरात बैठे हुए हैं। करम फरमाई है इनका भी इस्तकबाल करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। मैं मौलाना दिलशाद साहब से कहूँगा कि सबका आप शाल पेश करके। सैयद एहतिशाम मियाँ साहब भी तशरीफ जी जी जी, बस हजरत को यहाँ बैठा लीजिए, मौलाना लेकर आइए, इधर आइए हजरत। बिलराम शरीफ से मखदूम साहब की दरगाह के साहिब सज्जादा हज़रत सैयद डॉक्टर एहतिशाम मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ लाए हैं। करम फरमाई हज़रत की, इनका भी इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि अब कई सालों से ये हो गया कि प्रोग्राम को जल्दी ख़त्म किया जाता है, फिर उसके बाद मुसाफ़े का प्रोग्राम शुरू होता है और फिर फजर की नमाज का वक्त हो जाता है। लिहाजा मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, बस इतना अर्ज़ करूँगा कि उर्से क़ादरी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी रिवायतों के साथ, बरकतों के साथ मुनक़िद है। हम उसकी महफ़िलों में शरीक हुए, आखिरी महफ़िल में भी शरीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तबर्रुक दो तरह का बंटता है। एक तो वो जिसे हलवा पराठा, इलायची दाने, नमक पारे, शक्कर पारे कहा जाता है, जिसको आप यहाँ से खरीद कर ले जाते हैं। और दूसरा वो तबर्रुक जिस तबर्रुक से हम अपने सीने को मुसफ़्फ़ा और मुजल्ला करते हैं। वो पैगाम दिया जाता है, नमाजों की पाबंदी का पैगाम, अहकाम शरीयत पर मजबूती से अमल पैरा होने का पैगाम, अपने दिलों से नफरतें और कदूरतें मिटा देने का पैगाम, अपने एक दूसरे के साथ सिला रहमी करने का पैगाम, एक दूसरे के साथ नरमी का पैगाम, रुहमा उ बैनहुम का पैगाम। इस तरह के पैगाम दी जाते। ये भी उर्से क़ादरी का एक तबर्रुक है। इसको भी अपने साथ लेकर जाइएगा और साल भर तक इस तबर्रुक से अपने को भी और अपने आसपास रहने वालों को भी फायदा पहुंचाइए। इस साल भी एक किताब की रस्म इजरा होनी है। इस साल एक बहुत बड़ा काम ये हुआ कि आप सब हजरात जानते होंगे कि शहीद बगदाद रहमतुल्लाह अलैह ने इरादा फरमाया था कि खानकाह आलिया कादरिया में एक मेहमान खाना तामीर किया जाए। तो वो उस जगह का नक्शा बनाकर अपने साथ बगदाद शरीफ ले गए थे फाइल, और वहां ले जाकर हुजूर गौसे आजम की जाली के पास रख दी। और जो कुछ अर्ज करना था उन्होंने अर्ज किया। हम देखते रहे कि वो खामोश बैठे हुए हैं, सर झुकाए हुए, अर्ज करते रहे। काम बहुत मुश्किल था। अर्ज करके दरगाह से बाहर निकले होंगे कि तस्लीम भाई का यहां से फोन पहुंचा कि साहब आपने ऐसी अर्जी लगाई कि आपकी अर्जी कबूल हो गई और वो सारी रुकावटें हट गई है, इंशाल्लाह आपके आते ही काम शुरू हो जाएगा। मैंने शेख साहब से कहा कि आपने आखिर कहा क्या गौस पाक से? अल्लाह, पहले तो मैंने ये कहा कि बड़े ताज्जुब की बात है, अभी हम होटल नहीं आ पाए दरगाह से और काम हो गया। वाह, तो मुस्कुराए, कहने लगे कि ये ताज्जुब की बात नहीं है। ताज्जुब तो उस वक्त होता कि मैं दरगाह से निकल जाता और काम ना होता। ताज्जुब की बात तो ये थी, ये कौन से ताज्जुब की बात है? फिर फरमाने लगे, मैंने पूछा कि आपने कहा क्या, कौन सी दुआएं आपने की? कहा मैंने कोई दुआ नहीं की। मैंने कहा फिर आपने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा कि अगर मेरा काम आपके नाम से नहीं हो सकता
تو پھر میں مدرسے کا نام بدل دوں گا. اللہ اللہ. فرمایا کہ پھر مدرسے کا نام مدرسہ قادریہ نہیں رہے گا, پھر تو اس کے نام پہ نام رکھیں گے جس کے نام سے کام ہوتے ہیں. یہ بات ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ کہہ دے. کس سے؟ اس بارگاہ میں. آپ غور کریں اس بارگاہ میں کہ جب ایک ولی کامل غوث اعظم سے ملاقات کو تشریف لا رہے تھے تو دیکھا کہ دروازے پر دو لوگ تڑپ رہے ہیں, پڑے ہوئے تکلیف میں. ان لوگوں نے کہا کہ تم غوث پاک سے ملنے جا رہے ہو, ہمارے لیے دعا کرا دینا, معافی مانگ لینا, ہم سے غلطی ہو گئی, ہمیں معاف فرما دے. یہ اللہ کے بزرگ اندر گئے, غوث پاک سے ملاقات ہوئی, عرض کیا کہ حضور دروازے پر دو لوگ پڑے ہوئے ہیں اور بہت تکلیف میں, ان کے لیے دعا کر دیجئے, انہیں معاف فرما دیجئے. آپ نے فرمایا کہ میں نے تو انہیں معاف کیا, میں نے تو کوئی ان پر غصہ بھی نہیں کیا تھا, تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا حضور مجھے نہیں معلوم. فرمایا کہ یہ رجال الغیب ہیں, یہ اڑتے ہوئے کسی بندے کی مدد کو جا رہے تھے, میرے گھر کے اوپر سے گزر گئے, اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی تو زمین پر گر کے تڑپ. وہ بارگاہ ہے, اس بارگاہ میں یہ کہہ دینا کہ میں نام بدل دوں گا اپنے ادارے کا, یہ کون کہہ سکتا ہے؟ اللہ. واہ واہ واہ. یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کے نسل در نسل, جس کے خون کی ایک ایک بوند غوث اعظم کی ہو, جس کی سانسوں میں غوث اعظم کا جاپ رچا جاتا ہو, اور جس کے آباء و اجداد نے غوث اعظم کی غلامی کا ایسا پٹا اپنے گلے میں ڈالا کہ آپ کو دکھائی دوسرے میں کہیں دکھائی بھی نہیں دے گا. یہ بات بے شک تاج الفہول بھی فرماتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ مجھ سے مجبور و ناکارہ کی رسائی تجھ تک ہے. میرا کے قصیدے میں کہنے کو تو وہ کہہ گئے قصیدے میں یہ بات کہ مجھ کمزور اور ناتواں کی رسائی تجھ تک ہے. رے حضور تاج الفہول, یہ تو بہت بڑی بات فرما دی آپ نے. آپ کی رسائی اس تک ہے کہ جو ٹھوکر مار کر قم بیزنی کہے تو مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے. اب ذرا سوچو کہ جس کی رسائی غوث اعظم تک ہو, اس کا کوئی کام رکے گا؟ تو غوث اعظم سے یہ کہنا بڑے ناز کی بات ہوتی ہے. تاجدار اہل سنت بھی فرما چکے یہ بات, یہ شیخ صاحب نے کوئی نئی بات تھوڑی کہی. تاجدار اہل سنت فرماتے ہیں کہ اٹھا کر ناز تم نے ہی میری عادت بگاڑی ہے. ہمارے پاس تو کچھ تھا نہیں. کسی آدمی کے پاس اگر کھانے کے لیے سوکھی روٹی ہو اور اس کے دوست اور کرم فرما اس کو روزانہ تازی روٹی کھلانا شروع کر دیں, سالن کھلانا شروع کر دیں, مرغ مسلم کھلانا شروع کر دیں, اب اس کو 2-4-5 سال تک اتنا عمدہ کھانا کھلایا, اب اس کی عادت خراب ہو گئی. ہمارے استاد امام الفن خواجہ مظفر حسین فرمایا کرتے تھے ترجمان قادریت سے کہ حافظ صاحب آپ ان لڑکوں کی عادت خراب کر رہے ہیں مدرسے میں کھانا کھلا کے, اتنا اچھا ان کی عادت خراب ہو جائے گی. ارے اتنا عمدہ کھانا مدرسے میں کب دیا جاتا ہے؟ تو ہمارے پاس تو کچھ تھا نہیں, آپ ہی نے دے کر ہماری عادت بگاڑ دی. اٹھا کر ناز تم نے ہی میری عادت بگاڑی ہے, کراؤ مارکا اب یہ بھی سر یا شاہ جیلانی. واہ واہ سبحان اللہ. تو یہ ناز کی بات ہوتی ہے. تو شیخ صاحب نے جب یہ عرضی لگائی الحمدللہ وہ پوری ہو گئی اور وہ مہمان خانہ بن کر تیار ہو گیا. تو ساری توجہ اہل خانقاہ کی اور مدرسہ عالیہ قادریہ کے خدام کی اور حضور صاحب سجادہ کی دعاؤں سے اسی میں سب لگے ہوئے تھے. اس لیے اس بار بہت زیادہ کتابیں شائع نہیں ہو سکی. ایک کتاب جو اردو میں ہم نے شائع کی تھی, شیخ صاحب نے شائع کی تھی, اسی کا انگریزی میں ترجمہ شائع ہوا ہے. الحمدللہ شیخ صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ یہاں جو کچھ ہے وہ ہمارا اپنا ہے, تحقیق ہماری ہے, کتابیں ہماری ہیں, مدرس ہمارے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ شاید ہندوستان کا واحد مدرسہ ہے کہ جس میں شیخ الحدیث سے لے کر باورچی تک مدرسے کا طالب علم ہے. واہ واہ واہ. ہر آدمی مدرسے کا ہے. الحمدللہ یہ کتاب لکھی بھی آستانے کے لوگوں نے, اس کو چھاپا بھی آستانے کے لوگوں نے, اور جس مکتبے میں چھپی وہ بھی خانقاہ کا خواجہ بک ڈپو, اور جس نے ترجمہ کیا وہ بھی ہمارا پیر بھائی پونا کے ہمارے راحت شیخ صاحب ہمارے پیر بھائی ہیں اور نوجوان ہیں, ترجمہ انہوں نے کیا. اس کی تصحیح اور مراجعہ وہ بھی ہمارے پیر بھائی حضرت فرخ نعیم قادری صاحب نے انہوں نے کی. الحمدللہ اس کتاب میں باہر سے کہیں کچھ بھی نہیں لیا گیا ہے, جو کچھ ہے وہ اپنا ہے الحمدللہ. مگر اس کے باوجود بھی کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ خانقاہ کے کسی فرد نے کہا ہو کہ بس ہم ہی کام کر رہے ہیں اور کوئی دوسرا کام نہیں کر رہا. ایسا نہیں ہے, یہ کہنا چاہیے ہم بھی کام کر رہے ہیں. واہ واہ واہ.
ہم ہی کام کر رہے ہیں یہ بات غلط ہے. واہ 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 ہم بھی کام کر رہے ہیں, آپ بھی کام کر رہے ہیں, تو ہم بھی کام کر رہے ہیں, ہم بھی اپنی خدمت کر رہے ہیں, ہم بھی اپنی خدمت پیش کر رہے ہیں, مگر یہ کہنا کہ ہم ہی کر رہے ہیں اور ہم ہی نے سب کچھ کر لیا, یہ بات غلط ہوتی ہے. یہ ایک شیطان کا بہکاوا ہے, اس سے آدمی کو بچنا چاہیے. تو الحمدللہ خانقاہ بھی کام کر رہی ہے, اور پہلے بھی کر رہی تھی اور انشاءاللہ کرتی رہے گی. انشاءاللہ. اور پھر قیامت میں بھی بہت ساری باتیں کھلیں گی کہ کس نے کتنا کام کیا, اللہ بہتر جانتا ہے. تو اس کتاب کی رسم اجرا ہوگی, وہ انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے, اور بڑی عقیدے کی بات ہے. اس کتاب کا نام بہت اچھا ہے, مردے سنتے ہیں. اب آپ اس بات سے اندازہ لگا دیجئے کہ کتاب میں دلائل اس بات کے نہیں ہے کہ نبی کریم سنتے ہیں, کہ غوث اعظم سنتے ہیں, کہ غریب نواز سنتے, نہیں, مردے سنتے ہیں. ارے یہ لوگ تو مردہ ہیں ہی نہیں, ان کی تو بات ہی الگ رکھو, واہ واہ واہ. ان کی بات الگ رکھو. جو عام انسان مر جاتے ہیں جن کو مردہ کہا جاتا ہے وہ بھی سنتے ہیں. ارے جب یہ سنتے ہیں تو وہ لوگ کہ جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے اور باقی ہے, وہ لوگ کیوں نہیں سنیں گے؟ واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. وہ تو سنتے ہی ہیں. ہم نے تو کبھی اس بات کو تسلیم ہی نہیں کیا کسی مخالف کے اعتراض کو کہ نبی کریم نہیں سنتے. اس پہ تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہوگی. ڈیبیٹ اس پہ ہوگی کہ کیا کوئی مردہ سن سکتا ہے کہ نہیں. تو اس کتاب میں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ثابت کیا گیا کہ مرنے کے بعد بھی مردہ سنتا ہے. تو جب یہ ثابت ہو گیا, یہ پہلا مقدمہ ہے, جب یہ ثابت ہو گیا کہ مردہ سنتا ہے تو پھر زندہ تو بدرجہ اولا سنتے ہیں. تو پھر ہمارا عقیدہ ثابت ہوا. الحمدللہ آج کی کانفرنس بھی سن رہے ہوں گے. آگے کتاب تو کتاب کے اجرا سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ ابھی اپنے پاس 5-10 منٹ کا وقت ہے اور اہل سنت کا مجمع بیٹھا ہوا ہے, مسلک اہل سنت کے مشائخین بیٹھے ہوئے ہیں, مسلک اہل سنت کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, اہل سنت والجماعت کے پیران اعظام بیٹھے ہوئے ہیں, اور مسلک اہل سنت کے ماننے والے عوام بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر ترانہ مسلک اہل سنت بھی ہو جانا چاہیے. واہ واہ واہ. میں گزارش کروں گا عبدالحنان قادری سے کہ وہ تشریف لائیں اور ترانہ مسلک اہل سنت سے ہم سب لوگوں کو